والحمد على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گنتی کے چند ایام ہیں جن میں روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو جو تم میں سے مریض ہو، مسافر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گنتی کے دنوں کو باقی دنوں میں پورا کر لے، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے، اور جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جن اعمال کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رمضان میں وہ اعمال کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان میں ایک تو روزہ ہے کہ سب روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تلقین بھی ہے، اور دوسرا راتوں کا قیام ہے، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت ہے، اور چوتھا عمل وہ ہے صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل آپ کے ساتھ آ کر ملاقات کرتے، ہر رات کو آپ سے ملاقات کرتے، آپ قرآن مجید کا ان کے ساتھ دور کرتے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں اس قدر زیادہ ہوتی، اس قدر تیز ہوتی کہ تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ جود و سخاوت کرنے والے ہوتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم وہ کام کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری جتنی حیثیت ہے، جتنی ہماری بساط ہے، ہم یہ کام لازمی روزانہ کی بنیاد پر کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے کہ زید بن ثابت پاس سے گزرے، تو آپ نے کہا زید آ جاؤ۔ زید کہنے لگے کہ میں نے سحری کی ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو برکت ہے، سحری کا کھانا یہ برکت ہے، لہٰذا برکت کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ آپ۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا اور میں نے سحری کی۔ یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے، کھانا کھلانا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، روزے کی آیت، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس میں خرچ کرنے کی ہی ترغیب دلائی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو کہا ہے کھانا کھلائے، صدقہ کرے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، ایک مسکین تو یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو بزرگ ہو گیا ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، بیمار ایسا ہے کہ تندرست نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے متبادل آپشن یہی دی ہے، خرچ کرے۔ اور پھر خرچ کرنے میں ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، آگے کہا کہ زیادہ کو کھلاؤ تو تمہاری مرضی ہے، یعنی ترغیب دلائی ہے کہ اس میں کمی نہیں، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔
تو ہمیں بھی اس مہینے کے اندر صدقے کی عادت کو اپنانا چاہیے، خرچ کرنا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، اور خاص کر جہاں ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں پر ضرورت ہے، ہم یہ بات سنتے ہیں کہ خرچ کرنا چاہیے، تو خرچ ہم ایسی جگہ پر کریں جہاں پر ضرورت نہیں ہے، تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جو حیثیت اس کی ہے کہ جو موقع پر جو ہے وہ خرچ کیے جائے۔ موقع پر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینے میں پانی جو ہے وہ کم تھا، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ موقع پر خرچ کرنا یہ جنت کے حصول کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ کسی جگہ پر جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر کچھ اور کپڑے لے کر دیتے رہیں تو وہ موقع نہیں ہے۔ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہے، آپ اس کو کوئی اور چیز جو ہے وہ جوتے گفٹ کرتے رہے، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت کا پتہ لگے گا۔ اور ضرورت کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ملنے جلنے سے، ایک دوسرے سے حالات کی واقفیت کرنے سے۔ انسان اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ یہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے، حالات سے واقفیت اختیار کرتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، میں گھر گیا اور جا کر بیوی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ ہے تو پکاؤ، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ ہے ملنے جلنے سے، حالات سے واقفیت اختیار کرنے سے، کہ انسان کسی کے پاس اٹھے بیٹھے اس کی بات سنے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، شہری افطاری کیسی چل رہی ہے۔ انسان کسی کے ساتھ بات شیئر کرتا ہے تو وہ اپنا دل کھول کر سامنے رکھتا ہے کہ معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آپ کو اپنی دل کی بات نہیں بتائے گا۔ آپ دوسروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ملیں جلیں، ان کی حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ کوشش کیا ہو کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں خرچ کروں، جو ضرورت مند ہے اس کے پاس میں چیز کو پہنچا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون چادر تیار کر کے آپ کے لیے بطور گفٹ کے تحفے کے لے کر آئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اسی مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے، اور کسی نے کیا خوب کہا، کلمہ توحید میں لا نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی نہیں یہ کلمہ توحید میں کہا، لا الہ الا اللہ، وگرنہ آپ کی زبان سے لا لوگوں کے لیے نہیں نکلا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا، پاس دو صحابی بیٹھے ہیں، ایک عمر رضی اللہ عنہ تھے، ایک دوسرے صحابی تھے انصاری صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، جبکہ آپ کے پاس ہے نہیں تھا، آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میرے ذمے، آپ کو ضرورت ہے یہ میں آپ کو دوں گا۔ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کے چہرے کے تاثرات یہ ظاہر ہونا شروع ہے کہ آپ نے اس کی بات کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول خرچ کیجئے۔ آپ کے چہرے پر بشاشت ظاہر ہو گئی، یعنی آپ نے ان کی بات کو پسند کیا کہ خرچ کرنے کی ترغیب یہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفے میں ملی ہوئی چادر اس صحابی کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو لوگوں نے اس بندے کو ملامت کی کہ تجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، آپ کو یہ چادر ملی ہے تحفے میں، آپ کی ضرورت بھی تھی، آپ نے بھی اسی موقع پر جب آپ کو ملی ہے
تو نے ان سے اسی وقت سوال کر لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات سنو میری، میں نے یہ چادر اس لیے آپ سے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بن سکے۔ چنانچہ وہ چادر اس صحابی کا کفن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے درے خرچ کرتے۔ اس مہینے میں ہمیں بھی یہ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جیبوں کو کھلا کریں، اپنے دل کو کھلا کریں۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا لمحہ مل جائے، اس میں کیا کروں؟ اتصدق اکون من الصالحین، میں صدقہ کروں، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر کوشش کیجئے، جہاں جو ضرورت ہے اس کو پورا کیجئے۔ پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی پورا کیجئے۔ کسی کی بھوک کا مسئلہ ہے، آپ اس کو راشن لے کر دیجئے۔ کسی کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، آپ اس کو لباس لے کر دیجئے۔ کسی کا جو ہے وہ خوشی کا مسئلہ ہے، آپ اس کی خوشی کے لیے خرچ کر دیجئے۔ لوگوں کے ساتھ یہ خرچ کرنا، انفق انفق علیہ، اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ اور سورہ سبا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کا متبادل تمہیں ضرور دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ الذین آمنوا وانفقوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، سورہ حدید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ تو اس مہینے میں اپنی عادت بنائیے، روزانہ کی بنیاد پر خرچ کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔